uh, the pronunciation of Quran, we did practice on the a'udhu billahi, how to pronounce, a'udhu, ain, how to pronounce, So that's the first few letters or words we were practicing on. And as we uh, uh, learned about huruf halqi, the letters that are pronounced from the halq, like from the throat, and there are three layers of the throat, like the bottom of throat, middle of the throat, and the starting point of the throat, like from the neck, where the mouth ends and the neck starts. So there were six huruf halqi, the letters they are pronounced from the halq, like hamza ha, they are the lower part of the throat, and then ain ha is the middle part of the throat, and then ghain kha is the beginning part of the throat, like where the mouth ends or head ends and the neck starts. So hamza ha, ain ha, ghain kha. So these are six letters. So and most of the time it becomes a little difficult to pronounce ain, like because we are Pakistani or Indian people, we do not like in Urdu, we do not say ain the way it's supposed to say. So what happens, we make ain as alif sound that destroys the meanings. ہوتا کیا ہے کہ ہمیں اس چیز سے تھوڑی سی اس چیز پہ پریکٹس کرنی پڑتی ہے اور ہم آئین کو صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. تو اٹس ناٹ ہارڈ، بہت آسان ہے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے جو لفظ ہے حمزہ اعوذ کے شروع میں آ، اس کے بعد ہے عین اعو او، اس کے بعد ہے ذال اعوذ. پھر باللہ کے بارے میں ہم نے سمجھا تھا کہ لفظ اللہ کو ہمیشہ پر کر کے پڑھتے ہیں یا ایسے کہہ لیں کہ موٹے حروف یا موٹے طریقے سے ادا کرتے ہیں، الفاظ کو بھاری کرتے ہیں. لیکن جب اس کے شروع میں لفظ اللہ کے شروع میں کسرہ آ جائے تب اس کو باریک پڑھتے ہیں، جیسے بسم اللہ اعوذ باللہ. اب ایسے نہیں کہیں گے اعوذ باللہ، تو یہ غلط ہو جائے گا. اس کے بعد ہے ہمارے پاس تیسرا لفظ من الشیطان الرجیم. طا کو پر کیا جاتا ہے جیسے ہم نے لفظ اللہ کو پر کیا تھا، ٹھیک ہے. ان کو اینگری حروف بھی بولا جاتا ہے، جن پہ آپ یعنی وسیلے انداز میں ان کو ادا کرتے ہیں، موٹے انداز میں. من الشیطان ایک ہے تا نقطوں والی، ایک ہے طا. من الشیطان، اس کے بعد ہے را کو بھی ایسے ہی موٹے انداز میں پڑھا جاتا ہے، پر کر کے یا غصے والے انداز میں. من الشیطان الرجیم، جیم کو تھوڑا سا کھینچا جائے گا اور اس کے بعد میم ہے. من الشیطان الرجیم. بار بار پریکٹس کرنے سے کوئی بھی مشکل سے مشکل کام آسان ہو جاتا ہے، بات ہے پریکٹس کی. اب ہم آتے ہیں حروف حلقی کے بارے میں جو ہم نے سمجھا ہے اصول. اس کے کچھ اور بھی رولز ہیں لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم سیکھیں گے. تو حروف حلقی 6 ہیں، وہ حروف جو حلق سے ادا ہوتے ہیں. اب ہم آتے ہیں الحمدللہ رب العالمین پہ. تو جیسے ہم نے ابھی بولا کہ حروف حلقی 6 ہیں، عین اور ہا، جیم کے بعد والی ہا وہ حلق کے درمیانے حصے سے ادا ہوتی ہے. تو یہاں پہ الحمد کے شروع میں ہا ہے، الحمد للہ، الحمد للہ. تو یہ وہی ہا ہے جو حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتی ہے. تو ہم پڑھیں گے الحمد للہ رب العالمین. تو یہ تھا ہمارا ہلکا سا قرآن مجید کی تجوید کے بارے میں سبق، تاکہ یا کہہ لیں کہ ہماری پریکٹس، تاکہ ہم اپنی غلطیوں کو درست کر سکیں. قرآن مجید کو جتنا بھی خوبصورت پڑھا جائے اور پڑھنے کی کوشش کی جائے وہ باعث اجر بھی ہے اور بہت لازم ہے. یہ مثال میں نے پہلے بھی دی ہے لیکن صرف یاد دہانی کے لیے کہ جب بھی کوئی کام خوبصورتی سے کیا جاتا ہے
تو اس کی طرف توجہ بڑھتی ہے، دلچسپی بڑھتی ہے اور وہ چیز پسند آتی ہے. اور جب ایک بات کو کسی چیز کو صحیح طریقے سے، مثال کے طور پہ میں انگلش کی کسی لفظ کو ایسے انداز میں بولوں جو کہ اپروپریٹ نہیں ہے یا ٹھیک نہیں ہے، تو آپ بورنگ محسوس کریں گے، آپ توجہ نہیں دیں گے، یا پھر آپ ہنسیں گے، آپ مذاق اڑائیں گے. تو ایسے ہی جب قرآن مجید کو پڑھا جاتا ہے تو سننے والوں کو دلچسپی کے ساتھ ساتھ اتنا پیار آنا چاہیے انداز پہ، لہجے پہ، کہ وہ کہیں کہ آپ پڑھتے جائیں. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تھا تو کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو ہونا ایسے چاہیے. تو یہ ہماری محبت کی علامت ہوگی کہ ہم قرآن مجید کو بہتر طریقے سے پڑھنے کے لیے پوری کوشش کریں. ٹھیک ہے، اور یہ اس کو اتنا سیریس لیں جتنا کہ ہم کسی یورپین ملک میں جانے کے بعد اپنی انگلش کو درست کرنے پہ کرتے ہیں. اینڈ it's sad. اچھا، اب آتے ہیں الحمد کے بارے میں. تو ہم نے 5 سوال تھے، 5 یا 6 سوال تھے جو لفظ الحمد کے بارے میں. سب سے پہلے کہ اللہ رب العزت نے الحمد کا ہی استعمال کیوں کیا ہے، یعنی لفظ یہ ایک ہوتا ہے اسم، ایک ہوتا ہے فعل. اور جو جملہ عربی کے اندر یہ ایک نئی چیز ہے، آپ یاد رکھیے گا، لیکن میمورائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف سمجھ لیں، انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے گی. ایسا جملہ جس کے ابتدا میں فعل ہو، عربی کے اندر جس کے ابتدا میں فعل ہو اسے جملہ فعلیہ بولتے ہیں. اور ایسا جملہ جس کے شروع میں اسم ہو اس کو جملہ اسمیہ بولتے ہیں. مثال کے طور پہ ذہب زیدن، زید گئے. ٹھیک ہے، تو یہ جملہ فعلیہ ہوگا کیونکہ اس کے اندر فعل موجود ہے. اور انا آکلن یا انا ذاہبن، میں جانے والا ہوں، تو اس میں دونوں اسم ہیں. اب اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا آغاز اسم کے ساتھ کیوں کیا ہے، الحمد کے ساتھ کیوں کیا ہے، جو الحمد ایک اسم ہے؟ پہلا سوال. یہ سوال اگر آپ لکھ سکتے ہیں لکھ لیں، اگر لکھے ہوئے ہیں تو بہت اہم ہے، تو ہم ان کے جوابات کو آج ڈھونڈیں گے. سب سے پہلے اللہ رب العزت نے الحمد اسم کے ساتھ جملے کو کیوں شروع کیا، پہلا سوال. دوسرا سوال کہ الحمد ہی کیوں؟ الحمد کے کئی معنی ہیں. مثال کے طور پہ حمد کا معنی تعریف بھی ہے اور شکر بھی ہے. اللہ رب العزت نے الحمد کا ہی انتخاب کیوں کیا معنی کے لحاظ سے؟ تیسرا سوال یہ ہوگا کہ الف لام جو ہے وہ جیسے انگلش میں کسی چیز ناؤن کو پراپر ناؤن بنانے کے لیے ٹی ایچ ای کا استعمال کرتے ہیں، دی کا استعمال کرتے ہیں، ایسے ہی عربی کے اندر جو ہے نا کامن چیز کو یا ناؤن کو پروناؤن بنانے کے لیے، ناکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے الف لام کا استعمال ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے حمد للہ کا استعمال کیوں نہیں کیا، الحمد کا کیوں استعمال کیا ہے، الف لام کیوں لے کے آئیں؟ اس کے بعد اگلا سوال یہ ہوگا کہ فعل کیوں نہیں آیا؟ فعل آ سکتا تھا، یعنی ہم تو یہ بولتے ہیں نا، ہمارے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ میں تعریف کرتا ہوں یا ہم تعریف کرتے ہیں، تو یہ عین ممکن تھا کہ اس پہ شروع میں بھی آ جاتا احمد نحمد، یعنی ہم تعریف کرتے ہیں یا میں تعریف کرتا ہوں، یا اللہ رب العزت فرماتے احمد اللہ، تم اللہ کی تعریف کرو، تم اللہ کی تعریف کرو، تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے. اچھا، اب اس کے بعد اگلا سوال یہ آئے گا کہ اللہ اکبر، ہاں ہم نے کئی دفعہ سنا ہے جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. للہ الحمد کیوں نہیں آیا؟ یعنی اللہ رب العزت نے للہ ہی شروع میں کیوں نہیں لے کے آئے، اللہ کو اپنا نام پہلے کیوں نہیں لے کے آئے؟ پھر چاہتے تو ہم نے سنا ہے جب مسجد میں جمعے کے لیے جاتے ہیں تو امام صاحب خطبے میں کہتے ہیں ان الحمد للہ. تو انہ کا مطلب ہوتا ہے بے شک تعریف اللہ کے لیے ہے. تو یہ انہ کا آغاز قرآن مجید کے شروع میں کیوں نہیں آیا؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جو ہم جب ڈھونڈیں گے تو ہمیں اس بات کا پھر ہمیں دلائل ملیں گے، یا ہمیں اس بات کی یقین دہانی ہوگی کہ قرآن مجید واقعی طور پہ ایسی کتاب ہے جس کے ایک لفظ کو بھی نہ تو بدلا جا سکتا ہے، نہ ہو اس کو
مس پلیس کیا جا سکتا ہے, ایک جگہ سے ہٹایا جا سکتا ہے. کیوں نہیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, اس کو بھی آج ہم مزید طریقے سے سمجھیں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں معنی کے لحاظ سے. معنی کے لحاظ سے شروع کرتے ہیں کہ الحمد کے دو معنی ہیں. نارملی ہم جانتے ہیں کہ ہم اس کا معنی صرف تعریف کرتے ہیں, جبکہ اس کا معنی شکر بھی ہے. اور شکر ایک ریئیکشن کا نام ہے, اور جو تعریف ہے ایک آپ کی پسند کا نام ہے, لیکن ایک ایسے ایک جذبے, یہ کسی جذبے کا نام نہیں. آپ سچی بھی کر سکتے ہیں, جھوٹی بھی کر سکتے ہیں, لیکن شکر ایک ایسا جذبہ ہے جس کے پیچھے صرف اور صرف سچائی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ کسی بندے نے آپ کے لیے دروازہ کھولا ہے, تو پھر تبھی آپ شکریہ ادا کریں گے نا. آپ دروازے کے پاس کھڑے ہوں اور کسی نے دروازے نہ کھولا ہو, تو ہم خام خام میں آپ کسی کو شکریہ نہیں بولیں گے. اچھا, اب اللہ رب العزت نے چونکہ اس کے اندر دو معنی ہیں, ایک ہے حمد اور دوسرا ہے تعریف, یعنی شکر اور تعریف. جبکہ عربی کے اندر ان دونوں کے لفظ الگ سے موجود ہیں, ان دونوں کے لیے الگ الگ سے لفظ موجود ہیں. جیسے کہ الثناء کا مطلب تعریف ہے, المدح کا مطلب تعریف ہے, ٹھیک ہے. اور تعریف itself is Arabic word, تو تعریف بھی تعریف کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کو استعمال کر لیتے, ٹھیک ہے. یا اللہ رب العزت چاہتے تو شکر الگ سے ایک عربی کا لفظ ہے, تو شکر بھی استعمال کر لیتے, ٹھیک ہے. لیکن اللہ رب العزت نے ایسا کیوں نہیں کیا, سمجھتے ہیں. کیونکہ تعریف کے اندر جھوٹ موجود ہے, جھوٹ کی گنجائش موجود ہے. آپ کسی بھی مصیبت کے وقت کسی سے کام نکالنے کے لیے جھوٹی تعریف کر سکتے ہیں, جبکہ شکر ایک ایسی چیز ہے جو ریئلائزیشن کے بعد ہی آپ کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے, کیونکہ اس پہ تھوڑی سی بحث ہو چکی ہے, تو اس کو میں مختصر کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ ہمیں باقی الفاظ کو بھی سیکھنا ہے. تو چونکہ تعریف کے اندر کسی قسم کی کمی یا گنجائش موجود ہوتی ہے, اگر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا آغاز المدح والشکر للہ رب العالمین کے طریقے سے کرتے, تو عین ممکن تھا کہ تعریف کرنا کسی اور کا کام ہے, شکر کرنا کسی اور کا کام ہے, یا تعریف تو کی جا رہی ہے لیکن شکر نہیں کیا جا رہا, یا شکر تو کیا جا رہا ہے لیکن تعریف نہیں کی جا رہی. تو یہ گنجائش موجود تھی. اللہ رب العزت نے الحمد کے ذریعے یہ ڈاؤٹ ہی ختم کر دیا کہ اگر مجھے میں جب الحمدللہ بولوں تو مجھے خواہ اس چیز کے پیچھے موجود اللہ رب العزت کی حکمت کا پتہ ہو یا نہ ہو, فائدے کا پتہ ہو یا نہ ہو, میں پھر بھی تو اللہ رب العزت کا تعریف بھی کروں گا اور شکر بھی کروں گا. مثال کے طور پہ پہاڑ ہیں, ہمیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہمیں پسند آتے ہیں, ہم تعریف کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ظاہری طور پہ تو ہمیں لگتا نہیں کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن اللہ رب العزت نے نظام میں کس طریقے سے پہاڑوں کی جو ان کی ویلیو ہے, جو جس طریقے سے انہوں نے ان کا میں بولوں گا کہ ان کو کس طریقے سے زمین میں انسٹال کیا گیا ہے یا لگایا گیا ہے, کس طریقے سے وہ زمین کو بیلنس کرے, وہ ایک الگ چیز ہے. اچھا, ایسے ہی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم اللہ رب العزت کا تعریف تو کر سکتے ہیں, لیکن وہاں پہ شکر کی گنجائش نہیں بچتی. تو پھر شکر ہم کیسے کریں ان چیزوں کے بارے میں؟ اصل میں شکر کے پیچھے وجہ جو وہ یہ ہوگی, مجھے ان کے فوائد کا علم نہیں ہے, میرے رب کو بہتر پتہ ہے, تو اس لیے میں ان چیزوں کا بھی شکر ادا کرتا ہوں جو میرے استعمال میں نہیں ہے, یا میں استعمال نہیں کر سکتا, میں ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. مومن بندے کی یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ مومن بندے کو تو اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والی مصیبت پہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے, بیماری پہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے, دکھ پہ بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور اللہ رب العزت کی تعریف کرنی چاہیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں مشکل میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کیوں کروں؟ میں اللہ رب العزت کی کسی مصیبت میں, بیماری میں, مصیبت میں, صدمے میں, ایکسیڈنٹ میں کیوں اللہ کا شکر ادا کروں, کیوں اللہ رب العزت کی تعریف کروں؟ اس لیے کہ میرا رب مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے, میرا رب مجھ سے سب سے زیادہ محبت اور پیار کرتا ہے, اور سب سے زیادہ خیر خواہ بھی میرے اللہ رب العزت میرے ساتھ ہیں. تو مجھے ظاہری طور پر آنے والی مصیبت کے اندر فائدہ نہیں نظر آ رہا ہوگا, لیکن میرے رب نے میرے لیے کوئی بہتر ہی فیصلہ کیا ہوگا, جس وجہ سے مجھے ظاہری طور پر ایک مصیبت لگ رہی ہے. اور ہم نے مصیبت لفظ کے بارے میں بھی پچھلے سیشن میں تھوڑی سی بات کی تھی. اب یہ تو تھی ہلکی سی الفاظ کے انتخاب کی وجہ سے آنے والا فرق. اب یہ بھی ہماری بات ہو چکی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے آغاز میں ہی انسان کی سوچ کو مثبت کر دیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مومن بندے کو مثبت سوچ کا مالک ہونا چاہیے, مومن بندے کو مثبت سوچ کا مالک ہونا چاہیے, نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے,
شکی نہیں ہونا چاہیے، وہمی نہیں ہونا چاہیے. یہ 3 چیزیں اللہ رب العزت نے اس لفظ کے ذریعے انسان کی پرسنالٹی سے ریموو کی ہیں کہ بندہ مومن ہو اور شکی ہو ہی نہیں سکتا. بندہ مومن ہو اور وہمی ہو ہی نہیں سکتا. بندہ مومن ہو اور ناشکرہ ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. تو یہ 3 چیزوں کو اللہ رب العزت نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایک لفظ کے ذریعے ہی ہماری زندگی سے ریموو کر دیا ہے اگر ہم اس کو سمجھیں تو. اب اگلا سوال یہ ہے کہ اسم کیوں آیا ہے، فعل کیوں نہیں آیا؟ اسم یاد رکھنا، مثال کے طور پہ پانی، یہ ہمیشہ پانی رہے گا. ایسے نہیں ہو سکتا کہ پانی کسی دن اس کا معنی چینج ہو جائے، کیونکہ اس کے اندر زمانہ نہیں ہے. اسم کے اندر زمانہ نہیں ہوتا، لائک کوئی پریزنٹ پاسٹ فیوچر کی پابندی نہیں ہوتی. تو جو اسم ہوتا ہے وہ فار ایور ہوتا ہے، اور جو فعل ہوتا ہے وہ عارضی ہوتا ہے. یاد رکھ لینا، یہ اصول ذہن میں رکھ لیں. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یاد رہ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو بہت سارے فعل اسم آئیں گے، ہم دہرائیں گے اس کو بار بار، تو ہمیں پکا پکا یاد ہو جائے گا. تو اسم جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ کے معنی دیتا ہے. مثال کے طور پہ پیاس، یہ ہمیشہ پیاس ہی رہے گا، کیونکہ ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ماضی ہو یا حال ہو یا مستقبل ہو. ایسی قید تو ہے نہیں. تو چونکہ اسم ہمیشہ کے معنی دیتا ہے، اس لیے اور مزے کی بات یہ ہے، اسم محتاج بھی نہیں ہوتا. فعل جیسے فاعل کا محتاج ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کھانا کھایا، کھانا کھا لیا گیا، آپ کے ذہن میں فوری طور پہ سوال آئے گا کس نے کھایا. ٹھیک ہے. یا گلاس ٹوٹ گیا تو آپ کے ذہن میں فوری طور پہ سوال آئے گا کس نے توڑا ہے. ٹھیک ہے. تو چونکہ اس فعل جو ہے وہ فاعل کا محتاج ہوتا ہے، جبکہ اسم فاعل کا محتاج نہیں ہوتا، ڈوئر کا محتاج نہیں ہوتا. اچھا، اور نہ ہی وقت کا محتاج ہوتا ہے. اب اس سے ایک اور چیز کا پتہ چلا کہ اللہ رب العزت واقعی طور پہ غنی حمید ہیں، بے پرواہ ہیں، اور یعنی غنی حمید کا مطلب یہ بنا کہ اللہ رب العزت کسی بھی تعریف کرنے والے کے محتاج نہیں، کسی بھی تعریف کرنے والے کے محتاج نہیں. تعریف تو ہے ہی اللہ رب العزت کی، تعریف تو ہے ہی اللہ رب العزت کی. مثال کے طور پہ اگر یہاں پہ فعل ہوتا، بات وہاں پہ اگلا سوال جو آ گیا اس کا جواب ہمیں سمجھ آ جائے گا. اگر یہاں پہ ہوتا احمدو، تو اس کا مطلب جب تک میں زندہ ہوں تو تعریف ہو رہی ہے، میں مر جاؤں گا تو تعریف ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تعریف کرنے والا نہیں بچے گا نا. نحمدو، ہم تعریف کرتے ہیں، جب تک ہم زندہ ہیں تعریف ہوگی، جب ہم فوت ہو جائیں گے تو تعریف ختم ہو جائے گی. تو اگر اللہ رب العزت حکم دیتے یعنی احمدو، تعریف کرو، تو کیا اللہ رب العزت نے باقی چیزوں کا احکامات نہیں دیے؟ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کیا ہر بندہ نماز قائم کر رہا ہے؟ نہیں. اور زکوٰۃ دو، کیا ہر بندہ زکوٰۃ دے رہا ہے؟ نہیں. اور فرمایا مجھ سے ڈرو، کیا ہر بندہ اللہ سے ڈرتا ہے؟ نہیں. الحمد کی وجہ سے یہ ایک موج ہے، ایک فرق ہے کہ اللہ رب العزت کو کوئی بندہ چاہیے ہی نہیں کہ جو اللہ کی تعریف کرے. کیوں؟ اللہ کی تعریف تھی، اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی تعریف رہے گی. کس طریقے سے؟ اگر ہم نہیں کر رہے تو اللہ رب العزت کے پیدا کیے حجر و شجر ہیں، پتھر ہیں، پرندے ہیں، ہر چیز اللہ کی تعریف کرتی ہے. ٹھیک ہے. اگر نہیں تو فرشتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، تو تعریف تو ہے ہی اللہ کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، اب ایک اور یہاں سے بات ملتی ہے. یہ ساحل بھائی نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ اگر بندہ یہ سمجھے جملہ یاد رکھیے گا یہ جملہ بہت اہم ہے. اگر میں یہ سمجھوں کہ میں تعریف کا حقدار ہوں تو تکبر ہے. اگر میں یہ چاہوں کہ میری تعریف ہو تو ریاکاری ہے. تعریف صرف اللہ رب العزت کی. اچھا، اب ہم آگے چلتے ہیں. اللہ رب العزت نے للہ الحمد کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ الحمد للہ ہے، للہ الحمد کیوں نہیں؟ عربی کا اصول یہ ہے کہ جب ہی ایک لفظ کو ایک جگہ سے ہلایا جاتا ہے، جو بعد میں آنا چاہیے اس کو پہلے لایا جائے، پہلے والے کو بعد میں لایا جائے، تو ایک لفظ کا ایک معنی کا اضافہ ہو جاتا ہے. انگلش میں اسے اونلی بولتے ہیں اور اردو میں ہی. اللہ ہی کے لیے تعریف ہے تو یہ بن جاتا. اب اگر ایسا کرتے تو کیا ہوتا؟ کرتے تو کیا ہوتا؟ اس کا یہ نقصان ہوتا کہ تعریف اللہ ہی کے لیے تعریف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کوئی اور بھی ہے جو مطالبہ کر رہا ہے، کوئی اور بھی ہے جو تعریف کا حقدار ہے،
لیکن ہم ان کا انکار کر کے اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. تو اللہ ہی کے لیے تعریف سے ہی کی وجہ سے یا اونلی کے لیے, مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں, یہ بڑی پیاری مثال ہے, لیکن میں ایسے مکہ میں چلے جاتے ہیں. چونکہ مکہ کے لوگ مشرک بتوں کی پوجا کرتے تھے, بتوں کی عبادت کرتے تھے, تو وہاں پر جو ہم تلبیہ بولتے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, تو بیسیکلی ان مشرکوں کو بتانے کے لیے کہ تعریف اللہ رب العزت کی ہے. آپ ان بتوں کی تعریف یا عبادت یا پوجا نہ کرو, تعریف اللہ کے لیے ہے. چونکہ وہ مشرک سامنے کھڑے ہیں اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ان کی بھی کی جائے, تو ہم ان کے مقابلے میں کہتے ہیں نہیں, تعریف اللہ کی ہے. تو الحمدللہ کہ اللہ رب العزت نے تعریف ترتیب کو ایسے رکھا ہے کہ یہ کسی کے مقابلے کے, کسی کے جواب میں یا کسی کے مقابلے میں یہ بیان نہیں ہے. یہ بیان ایسا ہی رہے گا جس کا معنی ہے تعریف صرف اللہ رب العزت کی, کیونکہ کسی کے ساتھ آرگیومنٹ نہیں ہے. آرگیومنٹ کے جواب میں یہ بولا جاتا ہے. اب مثال کے طور پہ آپ نے پہنچنا تھا بس اسٹیشن پہ, مثال کے طور پہ 9 بجے. آپ نے سپیڈ لگائی, بڑی کوشش کی, آپ پہنچے 9:10 پہ. جو ہی آپ 9:10 پہ پہنچے, جس بس کی آپ نے ٹکٹ خریدی ہوئی تھی وہ بس ابھی کھڑی تھی, اور آپ نے بولا ہے الحمدللہ. اب آپ نے کسی کو انفارم نہیں کیا, آپ نے دل سے بولا ہے الحمدللہ. یہ تھا آپ کا جذبہ, یہ تھا آپ کا جذبہ, آپ کا ری ایکشن. اس کو عربی میں جملہ انشائیہ بولتے ہیں. ایسا جملہ جس کے اندر ری ایکشن ہو, جذبات کا اظہار ہو, جملہ انشائیہ. اور اگر آپ سے کوئی پوچھے ہاں جی آپ کو بس مل گئی تھی, تو آپ بولیں الحمدللہ بس مل گئی تھی. اب آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے اور اس کو اللہ رب العزت کی تعریف بھی کی ہے, لیکن یہ ایک انفارمیٹیو جملہ ہے جس کے اندر آپ معلومات دے رہے ہیں, جی الحمدللہ مجھے بس مل گئی تھی. یا کیونکہ ابھی ہم نے آگے جا کے سمجھنا نا ان الحمدللہ کو. اچھا, اب ایک جملہ ہوتا ہے جس میں آپ خبر دیتے ہیں, ایک جملہ ہوتا ہے جس میں آپ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. اب جو آپ نے خصوصاً اپنے لیے بولا تھا کون سا, الحمدللہ آئی میڈ اٹ, میں پہنچ گیا ہوں, بس نہیں نکلی. اب آپ نے کسی کو کچھ نہیں بتایا, یہ تھا جملہ آپ کے جذبے کا اظہار. لیکن جب آپ نے کسی سے کو بول کے بتایا کہ مجھے بس مل گئی تھی, تو وہ آپ کی تھی معلومات. آپ اس کو معلومات دے رہے تھے کہ اللہ کا بہت شکریہ, اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ میری بس مس نہیں ہوئی. تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں جو ہم نے ذہن میں رکھنی, چونکہ یہ اگلے سوال کو ہمارے کو ہیلپ کرے گی. وہ کیا ہے, ان الحمدللہ. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے شروع میں انا کا استعمال کیوں نہیں کیا, جس کا معنی ہوتا ہے بے شک. اچھا, ہوتا یوں ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ آرگیو کریں, کسی کے ساتھ ڈیبیٹ کریں, اور اگلے بندے کو بات کو سننے پر یقین نہ آئے یا وہمی ہو, شکی ہو, تو ایسے بندے کے شک کو دور کرنے کے لیے ہمیں انا کا استعمال کرنا پڑتا ہے کہ آپ میری بات کو مان لیں, میں سچ میں کہہ رہا ہوں ان الحمدللہ, بے شک تعریف اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں پھر جذبہ نہیں رہے گا, محبت یا آپ کی دل کی جو ریاکشن ہے نا وہ نہیں رہے گا, صرف ایک معلومات کی حد تک جملہ بن جائے گا. اسی لیے جب امام صاحب سٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ان الحمدللہ بولتے ہیں کہ وہ بتانے کے لیے کہ تعریف بے شک تعریف اللہ کے لیے ہے, اور وہ معلومات وہ انفارمیشن دے رہے ہیں سب کو. اچھا, اب آگے آتے ہیں ہم آخری چیز, وہ کیا ہے کہ سوالات جو تھے تقریباً ہم نے سب کو حل کر لیا. پہلا سوال یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے, آخری چیز لیکن اس کو میں کور کرتا ہوں, کہ اللہ رب العزت نے الحمدللہ کا کیوں استعمال کیا ہے. الحمد کے اندر جب دو معنی موجود ہیں, المدح والشکر, الثناء والشکر, التعریف والشکر, ان کا استعمال کیوں نہیں کیا. پہلا سوال یہ تھا. دوسرا, اس کے بعد اسم کو استعمال کیا ہے, فعل استعمال کیوں نہیں کیا. اگر فعل استعمال کرتے تو پھر کیا ہوتا. اچھا, اس کے بعد ان الحمد کا استعمال کیوں نہیں ہوا, للہ الحمد کا استعمال کیوں نہیں ہوا. اب آخری سوال جو ہے وہ حمدللہ کا استعمال کیوں نہیں ہوا, الحمدللہ کا استعمال کیوں ہوا. اچھا, اب چونکہ حمد ہے کامن اور ناؤن, یعنی حمد کوئی بھی تعریف اگر ہوتا نا حمدللہ, تو اس کا مطلب ہے کوئی انسان بھی تعریف کے حقدار نہیں, مطلب کہ ہم کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تھے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کھانا بہت اچھا بنایا, یہ دیکھو آپ نے آپ کی جوتی پیاری ہے, یا آپ کی گاڑی اچھی ہے, یا آپ کا لباس اچھا ہے, یا
جو ہے نا آپ نے جو عمل کیا بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر یہ ہونا تھا کہ اگر ہم کسی اور کی کسی قسم کی بھی تعریف کرتے وہ شرک کے زمرے میں آ جاتا. کیوں؟ جیسے کہ ایک ہوتا ہے ناؤن، ایک ہوتا ہے پروناؤن. ناؤن ہوتا ہے کامن چیز، یعنی کتاب. کون سی کتاب؟ سوال یہ ہوتا ہے. اگر میں کہوں میں نے کتاب پڑھی تو آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کون سی کتاب پڑھی، ٹھیک ہے. تو ایسے اگر ہوتا کہ حمدللہ، تو ہر قسم کی تعریف، یعنی ہر قسم کی تعریف صرف اللہ کے لیے اور کوئی بھی حقدار نہیں ہے. لیکن الحمد نے کیا کیا کہ خاص ہے، یعنی تعریف تو تمام اللہ کے لیے ہے، لیکن چونکہ یہ بالکل عام کو کور نہیں کر رہا، تھوڑی بہت تعریف کسی اور کے لیے ہے. کون سے والی؟ وہ جو ہے کسی کے اچھے لباس پہ، اچھے کام پہ ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں. تو اس چیز کی گنجائش مل جاتی ہے ہمیں کہ ہم تھوڑی بہت تعریف کر سکتے ہیں، جیسے کہ اللہ رب العزت فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لم یشکر اللہ لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. تو یہ تھے کچھ چیزیں. اب آگے ہے للہ. اللہ رب العزت للہ کیوں لے کے آئے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ الحمد کے بعد جو ہے نا چونکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو رہی ہے تو تعریف بھی ہوتی، رب العالمین آ جاتا، الحمد لرب العالمین، الحمد للرحمن الرحیم آ جاتا. الحمد للہ ہی کیوں آیا ہے؟ یہ سوال ہم نے اگلے سیشن میں حل کرنا ہے. اب ہم 5 یا 6 منٹ ہمارے پاس باقی ہیں، ان کے اندر سوالوں کو کور کر لیتے ہیں. کوئی سوال؟ السلام علیکم ہاں. سر. آج آپ نے وہ جو ایک اسپیسیفک گرامر کا کرواتے تھے آپ نے وہ نہیں کروایا. ہاں گرامر. تو وہ گرامر کے بارے میں وہ میں نے بتایا نا آپ کو، مبتدا اور خبر، جملہ انشائیہ، جملہ خبریہ، یہ چیزیں گرامر کی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ اور جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ، یہ 4 چیزیں ہم نے آج ایڈ کی ہیں. لیکن ان کو میں نے اس لیے بولا کہ یاد نہیں کرنے کی ٹینشن لینی، کیونکہ بار بار دہرائیں گے اور ایسا سلسلہ آگے چلیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک سر. جزاک اللہ سر. اس کے علاوہ کوئی سوال؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. جی میں نے جب یہ آپ کا جوائن کیا تب سے اب تک جتنا بھی سنا ہے وہ میرے لیے ماشاءاللہ بالکل ایک نئی معلومات تھی. بڑے اچھے طریقے سے آپ نے الحمدللہ کا جو استعمال ہے وہ بتایا، اور سورہ فاتحہ میں اتنی ڈیپتھ ہے کہ اس میں تو شاید مہینہ بھی ناکافی ہو جتنی اس کی ایکسپلینیشن بن سکتی ہے. اور ایک چیز جو میں بہت زیادہ سنتی آ رہی ہوں اس کے بارے میں وہ یہی ہے کہ سورہ فاتحہ سے ہی قرآن پاک کا آغاز کیوں کیا گیا. شاید آپ اس کے بارے میں سارا بتا چکے ہیں، لیکن بس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ جب ہم کسی بڑی شخصیت یا کسی بڑی ہستی کو مخاطب کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کی پریزنگ کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ سورہ فاتحہ کا سب سے خوبصورت جو آغاز ہے قرآن پاک کا، اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ اس کی ڈیپتھ ہوگی. اور مجھے بتائیے آپ کا یہ جو آپ کریں گے یہ صبح کے وقت یہی ٹائمنگ ہے، پیٹرن کیا ہے، کورس کس طرح یہ چلے گا؟ اچھا لگا ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مزید ترقی عطا کرے. تو یہ ٹائمنگ تو یہی ہوگی، اللہ کے فجر کا نماز کا ٹائم پیچھے آئے تو ہم اس کو پیچھے لے کے آئیں گے. لیکن کوشش یہی ہے کہ صبح صبح جو ہے نا دماغ کافی حاضر ہوتا ہے اور چیزیں کافی بہتر طریقے سے یاد رہتی ہیں. تو قرآن سے بھی آغاز ہوتا ہے. آپ نے جو بولی ہے سورہ فاتحہ کا فاتحہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بندہ سورہ فاتحہ کو سمجھ لیتا ہے اس کا آٹومیٹکلی سینہ کھل جاتا ہے، سینہ بھی کھل جاتا ہے، دماغ بھی کھل جاتا ہے. یہ فاتحہ کا مطلب ہی یہ ہے کھولنے والی ہے. یہ صرف یہی نہیں کہ آپ کو قرآن کے خزانے کے بارے میں جو دروازے ان کو کھول دیتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سینے کو آپ کی عقل کو، آپ کی صلاحیت کو، سوچنے کی فکر کو، ایون کہ آنکھوں تک کھول دیتی ہے. سبحان اللہ، یہ اتنی گہری چیز ہے. نو ڈاؤٹ. آپ کتنے ڈیز لیں گے سورہ فاتحہ کی ایکسپلینیشن میں؟ کچھ آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہوتا ہے یا نہیں؟ ناٹ شیور، ایسے ہی چلتا ہے جب تک ختم ہو جائے گا. کیونکہ لاسٹ ٹائم پہ ہمیں تقریباً
8 سیشن لگے تھے ہمارے بیچ 1 میں، اس میں پتہ نہیں ہو سکتا ہے تھوڑا سا زیادہ لگ جائے، کیونکہ معلومات تو چلتی رہتی ہے، انفارمیشن اکٹھی ہوتی رہتی ہے. چلیں بہت اچھی بات ہے. اور آج پہلا سیشن تھا سورہ فاتحہ کا؟ نہیں اب ابھی چل رہا ہے ماشاء اللہ. نہیں ہم نے تو کور کیا تقریباً پچھلے پورا ہفتہ تھا کلاس یہ سورہ فاتحہ پہ ہی تھی؟ سورہ فاتح پہ. ٹھیک. ریکارڈنگ اویلیبل ہے؟ ہاں ریکارڈنگ اب بس اپلوڈ کرنی ہے، وہ ٹائم ہی نہیں ملتا ہے تو کرتا ہوں. چلیں جی، اللہ برکت عطا کرے. اچھا لگا. سورہ فاتحہ سے میری انسیت کافی عرصے سے بنی ہوئی ہے، انشاءاللہ مجھے سننے کا موقع ملے گا. جزاکم اللہ خیرن کثیر. Oh, yeah. All right. See you inshallah tomorrow at the same time. السلام علیکم. جی جی السلام علیکم سر، میں نے ایک کوشچن پوچھنا تھا آپ سے. جی جی سر میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل کلیئر آ رہی ہے. ہاں جی. سر آپ نے الحمدللہ کے بارے میں بتایا تھا، میں نے اس سے ریلیٹڈ پوچھنا تھا. آپ نے ابھی بتایا تھا ان آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کسی کو انفارمیشن دے رہے ہیں، کسی کو بتا رہے ہیں، تو اس میں مطلب اس طرح سے ہو گیا کہ ہم ذاتی طور پہ تعریف نہیں کر رہے مگر جسٹ کسی کو انفارمیشن دے رہے ہیں. سر میرے یہ تھوڑا سا کلیئر کرنا ہے. ہاں اصل میں ایک ہوتی، ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ جب ہم انا کا استعمال کرتے ہیں نا تو اگلے بندے کے ڈاؤٹ کو ختم کرنے کے لیے معلومات دیتے ہیں. جی. ہاں اور جب مطلب سر اس میں ہماری طرف سے کوئی ذاتی تعریف نہیں ہوتی ہے، جسٹ انفارمیشن ہی ہے. مطلب میں کریکٹ کہہ رہا ہوں نا؟ ایگزیکٹلی ہاں ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے سر، سر میں یہی پوچھنا تھا. تھینک یو. اس کی جملہ خبریہ بولتے ہیں نا. جی سر. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تھینک یو سر. السلام علیکم.